پیروں کو ماننا ہی نہیں کہ جن کو منوایا جائے. سرکار ولایت علی ابن ابی طالب بزرگوں یہ طلسم الہی ہے. ہاں یہ طلسم الہی ہے. پہلے تو ولایت علی ہر دل میں آتی ہی نہیں. تو ولایت علی ہر دل میں آتی ہی نہیں, سماتی ہی نہیں. اور جب آ جائے پھر سر کٹ جائے جاتی نہیں. علی کو ولی نہیں مانا, اس کو مانا ہے جو قرآن کا سند یافتہ ولی ہے, جس کے بارے میں اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے. سر اٹھاؤ, ایک آیت پڑھتے ہیں پھر آگے پھر آگے پھر آگے سر اٹھاؤ. اللہ قرآن میں ایک مقام پہ قسم کھا رہا ہے. چلے بھائیوں بیٹھے ہیں سرکار بدل لیتے ہیں سیدھا. سرکار فرمایا والعصر. بزرگوں آیت کا تعلق بتانا ضروری ہے. یاد ہو گئے سردی کی شدت میں جو بچے آئے ہیں یہ ایک یونیورسٹی میں آئے ہیں. خالی تلاوتیں نہیں بلکہ ہدایتیں ہوتی. خالی تلاوتیں نہیں, مطلب پڑھی جائے پڑھی جائے پڑھی جائے تو اگلے مقام سمجھ ہدایتوں کے لیے. فرمایا آیت کا تعلق بچوں ہے قسم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اور قسم بھی وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. صدا سلامت رہے, صدا سلامت رہے. ہاں ہم نے اگر کسی بندے کو یقین دلانا رب کی قسم یا پالنے والے کی قسم. بزرگ ایسے ہے نا یار, بات کو تسلیم کر لے, مان لے, میرا یقین کر لے, مجھے اللہ کی قسم. پھر ایک جملہ کہہ دوں, اللہ جانے کن بے ایمانوں کو یقین دلانے کے لیے توحید پر قسم کھانی پڑی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو پہنچے ہو سلام ہے. ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے. سیدہ کونین بزرگوں کو سلامت رکھے. کیا کہا قسم کھا کے؟ والعصر, والعصر. اللہ کہہ رہا ہے مجھے ہر عصر کی قسم نہیں. لطف آئے گا, مجھے ہر عصر کی قسم نہیں. فرمایا والعصر, خاص ترین عصر کی قسم. قسم کھانے والی ذات خدا کی ہے اور وہ کہہ رہے مجھے خاص ترین عصر کی قسم. یعنی اس آیت کے بعد پتہ چلا ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں. ہاں ایک لمحہ پھر لطف سرکار, ایک لمحہ بتانا ضروری ہے. سرکار ہر عصر اللہ کے نزدیک بھائی قسم کے قابل حفیظ بھائی نہیں. یعنی کوئی پتہ چلا کوئی ایسی عصر ہیں جو اللہ کے نزدیک بزرگوں سرکار چاچا جی قسم کے قابل ہیں. سوال تو بنتا ہے نا بھائی کہ آخر وہ عصر کون سی ہے, وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے, جو ذات کبریا کی نظر میں قسم کے قابل ہے, جو توحید کی نظر میں قسم کے قابل ہے, جو عبادت کی نگاہ میں قسم کے قابل ہے. اپنی طرف سے بڑو یہودی ہو کہ میں جو سر اٹھاؤں جب آپ کے اور میرے چھٹے تاجدار ولایت سے مولا سے سوال کیا کہ مولا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے, تو صادق مولا نے فرمایا وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صدا سلامت رہو. ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے. کیا کہا وہ نمازیں, بولو وہ نمازیں عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں. وہ میں مختصر ترین کرنے لگا ہوں, اس سے مختصر ہو نہیں سکتا کہ سارے ہیں مسجد نبوی میں.
سارے مسجد نبوی میں مجھے دیکھیں گے سائل آیا بزرگوں مسجد کے دروازے پہ، اس نے آ کے دیکھا کہ سارے حافظ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی حافظ صاحب سے، مجاہد بھائی سے، مجھ سے، قبلہ صاحب سے کسی بندے کو ابھی کام پڑ جائے، کوئی سوال ہے یا مجلس لکھوانی ہے، سارے نال زیادہ کیا نہ کام پہ مجلس پڑھوانی ہے، یہ پسند نہیں آئی اچھا تو اسے کیا کرنا پڑے گا جعفر بھائی، کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار۔ بولو بولو پچھلے سردار، کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہم ہیں سارے مصروف عبادت۔ ہم کیا ہیں بھائی؟ مصروف عبادت، یعنی ہم مصروف ہیں، اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ باہر جاتے وہ ہم سے بات کر سکتا ہے، اب ہم مصروف عبادت۔ سائل آیا مسجد کے دروازے پہ، اس نے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ذاکر آباد ہے، سارا اٹھانا۔ سب سے پہلے تو سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں تو سوالی سوال ہی نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ دونوں خیرات کے لیے سر اٹھاؤ۔ سب سے پہلے تو سائل کو چاہیے، اللہ جانے کیا راز مشیت ہے بھائی۔ اس نے دیکھا سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے بھائی پہلی صدا بلند کی، تو میرے نالے کے چپ بیٹھا ہے، تیری اپنی مرضی نکالے، سر اٹھاؤ۔ اس نے دیکھا سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے پہلی صدا کو بلند کیا، کیا کہا؟ ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے؟ بیدار ہونا، نتیجہ آگے ہے، نتیجہ آگے ہے، نتیجہ آگے ہے۔ پہلی صدا کو بلند کیا، کیا کہا حافظ صاحب؟ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ کسی نے کچھ نہ دیا۔ بزرگوں علی نے بھی کچھ نہ دیا۔ سائل نے دوسری صدا کو بلند کیا، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے؟ کسی نے کچھ نہ دیا، علی نے بھی نہ دیا۔ اب سائل نے اپنے سوال کے طور طریقے انداز کو بدلا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ مالا ڈھیلا ہے، سر اٹھاؤ خدا کے لیے۔ پروردگار گواہ رہنا، نتیجہ میں آپ کی جھولی میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں، سر اٹھائیے گا۔ کیا کہا؟ پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ ذاکر آباد کبیر والا والوں ہر بندے نے اس صدا کو سنا، لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا۔ علی رکوع کی حالت میں پہنچے، آواز علی بادشاہ کے کانوں میں آئی، علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی زکات میں دی، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکات دینے والا ولی۔ ذاکر آباد کے اس منبر سے لے کے جاؤ، اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو، یہ شریعت کا قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہو تو ہم بے جا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر بے جا حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ شریعت کا دوسرا قانون ہے، ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل نہیں کر سکتے۔ رقم اللہ کے سر پہ قرآن، علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے، بے جا حرکت بھی کی، اپنی گفتگو کو بھی نماز میں شامل کیا۔ تو سوال کو افتخار حسینی بتاتا جا کہ علی نے دونوں کام کب کیے؟ جب انگوٹھی زکات میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، بے جا حرکت کی، ہاتھ کو واپس رکھا، بے جا حرکت کی، انگوٹھی زکات میں دی، بے جا مسلسل حرکت علی نے نماز اور بزرگوں رکوع کی حالت میں کی ہے۔ نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کی بھی اتر آئی اور زکات بھی ادا ہو گئی، اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل کیا ہے۔ بھائی کب کیا؟ جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے، سجدے میں علی ہے، سجدے میں علی نے کیا کہا؟ سستو میرا پھر کعبہ، رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، نماز بھی مکمل، آیت بھی اتری، کامیابی نے بھی قدم چومے، تو پھر بندے کا بچہ
लियो, हरा लियो, और जिसके सीने में अली है हाथ ऊंचे ऊंचे। अली तो जिनकी इज्जत करवाने के लिए हम शियों को किसी बिल की जरूरत हो, के बाद आज बनती है मेरी आपकी मर्जी की बात, उनको नहीं माना या जुमला समझ नहीं आया, उनको नहीं माना कि जिनकी इज्जत करवाने के लिए हमें किसी भी बिल की मोहताजी हो, सेनेट की मोहताजी हो, किसी असेंबली की मोहताजी हो। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों हमारे पीर वो हैं जो बोले तो कुरान होना खुदा के लिए। आपके साथ तशरीफ फरमा है, मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ मेंबर भाइयों के हवाले। हमारे पीर कौन है? आवाज खोलो भाई। हमारे पीर कौन है? जो बोले तो कुरान। हमारे पीर कौन है? जो करवट बदले तो कुरान। हमारे पीर कौन है? जो मौत के बिस्तर पे सो जाए तो कुरान। हमारे पीर कौन है? जो अल्लाह से मुलाकात के लिए चले जाए तो कुरान। जिसे तुम मिराज कहे तो अल्लाह उसे सैर कहता है। हमारे पीर वो है जिनकी इज्जत के तराने अल्लाह ने कुरान में पढ़े हैं, जिनकी तहारत के बिल अल्लाह ने कुरान में पास किए हैं। मैं दुश्मन आले मोहम्मद की सांसें खींच के कुत्तों को फेंकना चाहता हूं, सर उठाओ, लेकिन आपके सहारे पे पढ़ने सर उठाइएगा। हमारे पीर कौन है? जिनके तराने अल्लाह ने कुरान में पढ़े, जिनके कसीदे अल्लाह ने कुरान में पढ़े। हमारे पीर कौन है? हमारे पीर वो है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। हमारे पीर वो है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हमारे पीर बुजुर्ग वो है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम है हत्ता मत्लइल फज्र। हमारे पीर वो है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में भाई कसम खा के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। हमारे पीर सुन्निया भाई वो है जिनके बारे में बुजुर्ग अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हमारे पीर वो है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। हमारे पीर वो है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। हमारे पीर वो है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा वनुतइमुना तुआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। हमारे पीर वो है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। हमारे पीर वो है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हमारे पीर वो है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हमारे पीर वो है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअ्लुअ वल-मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और हाफिज़ साहब हमारा पीर वो है जिसका बिल अल्लाह ने पेश किया है और पेश किया है पार्लियामेंट रिसालत में पास और ऐलान किया है नबियों के सुल्तान ने। वो बिल कौन से?
ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ کی طرف سے کیا کہا؟ پہنچا دے علی کی ولایت کو. آگے اللہ نے اپنے رسول کو وارننگ دی ہے. کیا کہا؟ وان لم تفعل، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالته، گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا تو پھر بندے کا بچہ بن. اور اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے، اس کی رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر کیسے؟ کیوں؟ حسین کی صدا سلامت رکھے، اور جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اونچے اونچے. اتنا ہی زندگی باقی ملاقات باقی. جتنا بھی پڑھا وہ آپ کے لیے، دو چار جملے ان پردہ داروں کے لیے. 1600 میل کا سفر کر کے ہر بارگاہ میں پرسہ لینے کے لیے خود چلتے رہتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ضرورت ہی نہیں، دو جملے پڑھنے ہیں عمر بھائی کے والے. عزاداران امام، آج ہم شیعہ نہ ہوتے اگر یہ بات کا ظلم نہ ہوا ہوتا. عزاداران امام مظلوم 10 محرم 61 ہجری کا دن. حافظ صاحب خود مدہ خان ہیں، مصائب خان مالک خان. سبحان مزید تاثیر عطا فرمائیں، سفر پہ خطر ہو. وہ دن ہے جو اکبر کی آذان سے شروع ہوا. ہر بندہ ہائے میں شامل ہو جائے. رونا آپ کے بس میں نہیں ہے تو ہائے تو آپ کے بس میں ہے. عزاداروں، جو اکبر کی آذان سے نوجوانوں شروع ہوا اور حسین مولا کی نماز پر ختم ہو گیا. ہائے نہیں نکلی، میں فکرہ بدل کے کہتا ہوں، رونے والوں 10 محرم 61 ہجری. ہم آدمی وہ دن ہے جو اکبر کی جوانی سے شروع ہوا، حسین کے بڑھاپے پہ ختم ہو گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مالک آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. جو حسین کے اکبر کی غربت پہ ہائے کر کے بلند ہوئی ہے، میں ایک جملہ حسین کی غربت کا، عالیہ بی بی کی غربت کا پڑھنا چاہتا ہوں. رونا تو حضرتان کی بات جب اتنی ہائے بلند کرے کہ شام والی مخدومہ پردہ داروں میں آپ کی ہائے کی گواہ بن جائے. عزاداروں 10 محرم حسین کے مہمان مارے گئے. میں اتنا کہوں گا، بالکل مختصر سی قریب سے ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. جب کوئی نہیں رہنا حسین کا، عزاداران امام مظلوم، خود حسین کو 13 ضربوں سے مارا گیا. آج شیعہ ماتم نہ کرتے جو ظلم نہ ہوا ہوتا. عزاداروں، ذبح کرنے کے بعد بھی حرامی آرام سے نہ بیٹھے. ہم آدمیوں، ذبح کرنے کے بعد کسی نے حسین کی آبا کو لوٹا. امیر ہے وہ بندہ جس کی حسین کی غربت پہ ہائے نہیں نکلے. کسی نے حسین کی آبا کو لوٹا، کسی نے حسین کی قبا کو لوٹا، کسی نے حسین کا امامہ لوٹا. ہم آدمیوں، ایک لانتی ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑے. حافظ اللہ مجھے معاف کرنا، میں روایت پہ پردہ ڈال نہیں سکتا. عطا خان تشریف فرما ہے، ایک آخری روایت ہے. عزاداروں، ایک لانتی ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑے. اس پہ غیرت نے حسین کی انگوٹھی کو دیکھا. ہم آدمیوں، یہ ظالم انگوٹھی اتارتا ہے، انگوٹھی نہیں اترتی. کیسر بھائی یہ پھر اتارتا ہے، انگوٹھی نہیں اترتی. ہم آدمیوں، جب انگوٹھی نہیں اتری نا، حرامی تو پتھر اٹھا کے لے آیا. ایک پتھر پہ غریب حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھا، اور دوسرے پتھر سے اس ظالم نے وہ خنجر پہ ایسا وار کیا کہ انگلی بھی لے گیا اور انگوٹھی بھی لے گیا. وہ بہن لاش پہ آگے بہن کر کے کہتی رہی، این الراسو کا یا اخی، این اللباسو کا یا اخی، این خاتموں کا یا اخی. میرے بھائی تیرا سر کون لے گیا؟ میرے بھائی تیرا لباس کون لے گیا؟ میرے بھائی تیری 5ویں انگلی کون لے گیا؟ اب مجھے معاف کرنا. وہ بی بی نے 3 بہن کیے، بھائی نے ایک جواب دیا. کٹے ہوئے گلے سے واحد آواز آ رہی تھی، این
سید آپ کا ماتم قبول فرمائے. میں بی بی کی غربت کا آخری فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. اس آواز ہے جس نے وہ تیری چادر کو لوٹا، وہ میری انگلی لے گیا. ازادر 36 شہروں سے 72 بازاروں سے علی کی بیٹیاں گزری نہیں ہے، حافظہ بن کے گزاری گئی ہے. میری ضرورت نہیں میں بی بی کا بازار پڑھ سکوں اور یہ مومن برداشت کر سکے. میں ایک فکر پڑھنا چاہتا ہوں. ازادر جو قافلہ کربلا سے چلا، وہ بزرگوں مجھے معاف کرنا جتنے سید ہو، میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں. دل دکھ للہ مجھے معاف کرنا. قافلہ ماتمیوں گزرا اور ماتمیوں مہینہ 1 گزرا، مہینے 2 گزرے، مہینے 3 گزرے، مہینے 4 گزرے، مہینے 5 گزرے، مہینے 6 گزر گئے اور ماتمیوں 6 مہینے بزرگوں گزر جانے کے بعد اور یمن کا ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں حافظ صاحب اسی بازار شام میں آیا. اس نے آگے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے. ایک دکاندار سے پوچھتا ہے کہ شام والے قربانیوں کے جانور اور چھتوں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں، جو دیواروں پہ خون کے داغ ہے. دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رو کے کہتا ہے یہ قربانیوں کے جانوروں کے خون کے داغ نہیں ہے. اور آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا. اتنا مارا تھا ان حرام زادوں نے ان سید زادیوں کو. کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے، کسی پہ سکینہ کا خون ہے، کسی پہ اکبر کی ماں. ہن تواڈے سامنے ذاکر آل محمد مجید رضا پٹا صاحب خطاب فرمائے سن. انہوں دے بعد ذاکر آل محمد سید عمران حیدر شمسی خطاب فرمائے سن. باواد بلند